وہ لوگ واقعی وقت کے پابند نکلے۔ ٹھیک 4:30 غزالہ آنٹی انہیں اندر لا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت تھی اور دوسری شکل و صورت سے اس کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ میں ایک لڑکا تھا۔ انہیں اندر بٹھانے کے تھوڑی دیر بعد غزالہ آنٹی کچن میں آ کر انہیں چائے لانے کا کہہ گئی۔ چائے کی ٹرالی تیار تھی، صرف چائے دم پر رکھی تھی۔ عبیرہ نے جلدی سے کیتلی میں چائے ڈالی، اس کے اوپر ٹی کوزی رکھی۔ چلیں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، وہ تانیہ سے کہہ کر ٹرالی لے کر آگے بڑھی۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر دونوں نے آہستہ آواز میں سلام کیا۔ باتیں کرتے وہ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وعلیکم السلام، ادھیڑ عمر عورت نے ذرا مسکرا کر جواب دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، اس نے دونوں کو مخاطب کر کے اپنے بالمقابل پڑے صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تانیہ آہستگی سے آگے بڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ٹرالی سے پلیٹیں نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرو۔ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے غزالہ آنٹی سے پوچھا۔ جی دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ میں مسز حق ہوں، یہ میری بیٹی آسمہ ہے اور یہ میرا داماد سہیل۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم لوگ کیوں آئے ہیں، ہے نا؟ وہ بے تکلف لہجے میں مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ تانیہ کا سر مزید جھک گیا۔ عبیرہ بھی چائے بناتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ انہوں نے تانیہ سے پوچھا۔ جی تانیہ جمال۔ تانیہ بمشکل بولی۔ اچھا نام ہے، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ ایم اے اردو۔ ہاں، اور بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کپ اپنے آگے رکھ دی۔ عبیرہ سے پوچھا تو وہ کچھ حیران سی ہو گئی۔ عبیرہ، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ماشاءاللہ پیارا نام ہے، آپ پڑھتی ہیں؟ جی، اس نے مختصراً کہا۔ کون سی کلاس میں؟ بی ایس سی 3rd ایئر میں۔ کون سے سبجیکٹ ہیں بی ایس سی میں؟ آسمہ نے کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ باٹنی اور کیمسٹری۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اسے ان سوالوں سے الجھن ہونے لگی۔ کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں ساتھ۔ اچھی بات ہے، ادھر ذرا میرے پاس تو آ کر بیٹھے۔ مسز حق کی فرمائش پر اس نے سوالیہ نظروں سے غزالہ آنٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں بھی الجھن تیر رہی تھی، سب دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جا کر مسز حق کے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ بڑی پیاری بچی ہے آپ کی مسز جمال، وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ جی، غزالہ آنٹی نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ وہ پزل سی ہو رہی تھی۔ تانیہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ایکسکیوز می آنٹی، مجھے ذرا کچن میں کچھ کام ہے۔ وہ ماحول کے کھچاؤ سے گھبرا کر دوسرے ہی لمحے کھڑی ہوگی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد تانیہ بھی باہر آ گئی۔ اس کے تاثرات ہنوز سپاٹ تھے۔ عبیرہ، اندر سے برتن لے آؤ، امی کہہ رہی ہیں کچھ دیر بعد، وہ کہہ کر جھپاک سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خامخواہ شرمندہ سی ہو گئی۔ دراصل عبیرہ میری مرحومہ بہن کی بیٹی ہے۔ ماں باپ دونوں بچپن ہی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی اور ہے۔ وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں۔ یہ بچپن سے میرے پاس ہے۔ وہ جو برتن لینے اندر جا رہی تھی، باہر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا آپ کی بہن کے بارے میں جان کر، مسز حق بولی۔ بہرحال ہمیں تو آپ جانتی ہیں، سلیمان اور ربیہ کے توسط سے میرے بچے سے بڑے اچھے تعلقات ہیں سلیمان کے۔ ہمیں آپ کے گھر کا رہن سہن پسند آیا ہے نا آسمہ بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ جی امی بالکل، ہم جیسے لوگ چاہ رہے تھے آپ ویسے ہی ہیں، آسمہ جواباً بولی۔ آپ اب کب آئیں گی سہیل کو دیکھنے؟ وہ غزالہ آنٹی سے بولی۔ جب آپ کہیں، خوشی ان کے لہجے سے آیا تھی۔ میرا خیال ہے اگلا جمعہ ٹھیک رہے گا، ہے نا آسمہ؟ جی آنٹی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹی ضرورت سے زیادہ سعادت مند تھی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ میرا بیٹا بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، اور میرا گھر بھی، اور گھر پر تو ہم دونوں ماں بیٹا ہی ہوتے ہیں۔ آسمہ کی شادی کے بعد بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، اس لیے شادی بھی ہمیں جلدی کرنی ہے۔ اور بہن صاف بات ہے، ہمیں نہ جہیز چاہیے اور نہ دوسری فضول رسموں کی میں قائل ہوں۔ میں اور میرے بچے سادگی پسند ہے، نمود و نمائش سے ذرا دور ہی بھاگتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ غزالہ آنٹی بے حد خوش لگ رہی تھی۔ چلیں، میرا خیال ہے سہیل بیٹا، وہ بولی۔ جی امی چلتے ہیں۔ وہ تینوں شاید کھڑے ہو گئے تھے۔ لڑکی کا اصل جہیز تو اس کی اچھی تربیت اور تعلیم ہوتے ہیں، جس کا آج کل فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے آپ کے گھرانے کی یہی بات اچھی لگی ہے۔ ربیہ کی تعریفیں اس کے سسرال والے کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، ظاہر ہے آپ کی تربیت ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ عبیرہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ اچھا غزالہ بہن، اب اجازت دے، وہ صحن میں آ کر رکی۔ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، امید ہے آپ دوبارہ بھی آئیں گی، غزالہ آنٹی خوش دلی سے بولی۔ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ اب ہم ملتے رہیں گے۔ ذرا عبیرہ بیٹی کو تو بلائیں، میں جاتے ہوئے اسے پیار تو کر لوں۔ یہ جملہ تھا یا کوڑے کا سانٹا جو دھائیں سے
صحن میں کھڑی غزالہ آنٹی کچن میں برتنوں سے الجھتی عبیرہ اور کمرے کی کھڑکی کے پیچھے کھڑی تانیہ کی سماعتوں پر پڑا تھا۔ جی؟ کافی دیر بعد غزالہ آنٹی کی آواز نکلی۔ عبیرہ کو بلائیں ذرا، وہ پھر بولی۔ عبیرہ ادھر آؤ۔ غزالہ آنٹی کی مری مری پکار اسے سنائی دی۔ وہ کچھ دیر بعد مردہ قدموں سے باہر نکلی۔ جی؟ اس کا جی وہ خود ہی سن سکی تھی۔ بیٹا ادھر آئے میرے پاس۔ مسز حق دونوں کی کیفیات سے بے نیاز اسی لگاوٹ سے بولی۔ وہ گن گن کر قدم بڑھاتی ان کی طرف بڑھی۔ اچھا بیٹا ہم پھر آئیں گے، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو لینے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر محبت سے بولی۔ انہوں نے پرس سے 1000 کا نوٹ نکال کر عبیرہ کے ہاتھ میں دینا چاہا۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ نہیں مسز حق، یہ نہیں، اتنی جلدی۔ غزالہ آنٹی بھی گھبرا گئی۔ مسز جمال، یہ ہماری خوشی ہے، بچی کو سوکھا پیار تو نہیں دے سکتے نا۔ یہ لو بیٹا رکھ لو۔ انہوں نے زبردستی نوٹ پھر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر صحیح مسز حق، پلیز ابھی نہیں، میں جمال سے مشورہ تو کر لوں۔ غزالہ آنٹی ذرا حتمی لہجے میں بولی۔ جوڑے بے شک آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن عبیرہ میری بیٹی تو بن سکتی ہے۔ اتنی پیاری بیٹی سے پہلی بار مل کر میں یوں ہی تو نہیں جا سکتی نا۔ رکھ لو بیٹا، ایک ماں کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے اتنی محبت سے کہہ کر نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اسے پیار کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ غزالہ آنٹی ان کو چھوڑنے گیٹ تک گئی۔ وہ حیرانی سے نوٹ کو دیکھنے لگی۔ غزالہ آنٹی یہ۔ جب غزالہ آنٹی دروازہ بند کر کے واپس آئی تو اس نے نوٹ ان کی طرف بڑھایا۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا اور قدم بے حد سست۔ رکھ لو، تمہیں دے کر گئی ہیں، وہ رکھائی سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو اسے جیسے شوق سا لگا۔ وہ دکھ اور حیرت سے غزالہ آنٹی کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سوتے میں اس کی بند آنکھوں کے بند پپوٹے تھوڑی دیر بعد پھڑپھڑا رہے تھے۔ بادامی بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں ایک دنیا حسرتوں اور امید کی آباد تھی، ان پپوٹوں کے پیچھے بے خبر بڑی سو رہی تھی۔ ان بادامی آنکھوں کا سنگھار لائٹ براؤن تیر کمان جیسی ابرو، جن کے اوپر کشادہ روشن پیشانی جو خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہاں صرف حسن کا ضمنی صفحہ تھی، سے نیچے جاتی چھوٹی سی تیکھی ناک اس کے چہرے کی سب سے معصوم گواہ، جس کے نیچے دو خم شدہ سرخ ہونٹوں کا جوڑا ننھے سے دہانے میں سمٹا ہوا تھا۔ ابرے ابرے سے سفید رخسار اور کانوں کی لوؤں تک بادامی ہلکے ہلکے بال اس خوبصورت حسین دنیا کا جیسے احاطہ کیے ہوئے تھے، اور وہ مورت جیسے صورت نازک سی پتلی گردن پر ایستادہ تھی، اور چھوٹی چھوٹی سی مخروطی انگلیوں والے سفید نازک ہاتھ سینے تک اوڑھے کمبل پر دھرے تھے۔ وہ حسن کی ایک مربوط کتاب تھی، ان چھوئی ان پڑھی۔ جس طرح وہ خود اپنے حسن کے اس انمول خزانے سے بے خبر تھی، اسی طرح اس کے ارد گرد کا ماحول بھی قدرت کے اس شاہکار سے بے پرواہ تھا۔ سرد برف سے حسن تلے دبے خزانے کی آنچ دھیرے دھیرے جیسے رہبر یزدانی کو پگھلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہ رہی تھیں۔ اندرونی اضطراب سے بے قرار ہو کر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں کو چائے کے کپ کے کناروں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ سویا ہوا انمول شاہکار اسے عجب طرح کے کرب میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ وہ اپنی ہی بے خود کیفیات سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور جا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ رات جب وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی تو اسے پریشانی کی وجہ سے اور کچھ نہیں سوجا، اور وہ اسے انیکسی میں لے آیا تھا اور بستر پر لٹا کر کوٹھی کی طرف دوڑا۔ وہاں سے شریفہ اور بطول کو بلا کر لایا۔ عاقف انکل تو گھر پر نہیں تھے، نرگس آنٹی سو چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے بڑی اچھی طرح اس کا چیک اپ کیا تھا۔ یہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی ہیں، دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا تو انہیں گرم دودھ کے ساتھ یہ دوائیں دے دیں، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ رات اس کے پاس بطول سوئی تھی، خود وہ اندر کوٹھی میں جا کر سو گیا تھا، اور اب صبح اس کا پتہ کرنے آیا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ سو رہی تھی جب وہ اس کے خد و خال کو حرف حرف پڑھنے بیٹھ گیا تھا، اور یہ صرف اس کی آنکھوں کے رستے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ ان نقوش کا اثر کتنا دیر پا ہے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور وہ اس کے سامنے اسی طرح بے خبر لیٹی رہے اور وہ ان حروف کو اپنی بصارتوں میں سموتا رہے۔ اس نے ذرا سا کرا کر کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنی بے خود حالت سے جیسے باہر آ کر متوجہ ہوا۔ وہ آنکھیں چپک چپک کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسرے لمحے جیسے پہچان کے لمحے اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئے، وہ گھبرا کر اٹھنے لگی۔ ارے لیٹی رہو آرام سے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کو کہا ہے۔
وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولا۔ وہ انسنی کر کے اٹھ بیٹھی، اپنے ہاتھوں سے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ انیکسی میں؟ وہ جیسے خود ہی حیران ہوگی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اڑ کر۔ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے آرام سے بولا۔ کیا مطلب؟ منور اسی آنکھیں الجھ کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا تم یہاں کیسے آئی؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے؟ وہ مدھم لہجے میں جیسے خود سے بولی اور کچھ سوچنے لگی۔ اسے گزشتہ رات کا منظر یاد آنے لگا جب امی تصویر سے نکل کر اس کا تعاقب کرنے لگی تھی۔ او ہو، اس کے منہ سے اس منظر کا خیال ہی سے سسکی سی نکل گئی۔ میں ڈر گئی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ اتنی بڑی ہو کر بھی ڈرتی ہو تم؟ پتہ نہیں کیسے وہ خود بخود تم پر آ گیا تھا۔ کیوں، کیا بڑے ہو کر نہیں ڈرتے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا، تمہارا خیال ہے تم بڑی ہو چکی ہو؟ وہ اس کے محیط سے سراپے کو نظروں میں تولتے ہوئے بولا۔ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ وہ اس کا سوال اور نظریں نظر انداز کر کے بولی۔ یاد کرو ہوش کا آخری منظر۔ وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی، وہ کنکھیوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اوہ، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ؟ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میں رات سے یہاں ہوں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ظاہر ہے وہ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ ریلی؟ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ اور آپ؟ میں بھی، وہ مسکراتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چلائی۔ نہیں، وہ بستر سے اترنے لگی۔ کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولا۔ کہیں نہیں، وہ کمبل ہٹا کر ٹانگیں نیچے اتارتے ہوئے بولی۔ بھئی میں تو اندر سویا تھا کوٹھی میں، اور تمہارے پاس یہاں بطول سوئی تھی، وہ اب تمہارا ناشتہ لینے گئی ہے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، مبادہ اٹھ کر نہ چل پڑے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم ابھی بطول آتی ہے، اس سے پوچھ لینا۔ عاقب چچا کو پتہ نہیں چلا؟ وہ پست لہجے میں بولی۔ وہ رات کو شاید لیٹ آئے تھے اور صبح جلدی چلے گئے۔ ویسے کیا واقعی وہ تمہارے سگے انکل ہیں؟ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ابروچ کھا کر بولی۔ لگتے تو نہیں، اچھے خاصے غیر سے لگتے ہیں۔ اس دن ڈنر پر انہوں نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہی نہیں، وہ اسے جتا کر بولا۔ وہ ایسے ہی ہیں، کبھی مہربان کبھی اجنبی۔ وہ کیا ہے شاید انہیں خود بھی نہیں پتا۔ وہ شاید اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ ویری نائس، شاعرانہ لب و لہجہ۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کسی میں بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ میٹرک کا پرائیویٹ امتحان پاس کیا اور بس تعلیمی بیک گراؤنڈ تو یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ریلی؟ اس زمانے میں اور ایڈوانس فیملی کے ممبر ہو کر تمہاری اکیڈمک پرفارمنس اتنی بوگس ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کسی بھی فرد کی قسمت اس کو کچھ بھی بنانے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نہ کہ ماحول اور فیملی۔ کہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ 21ویں صدی میں قسمت فرد ہے، وہ خود ہی اپنی قسمت بناتا ہے۔ بزدل اور ناکارہ لوگ یہ قسمت اور نصیب جیسے ایشو کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات، جس تن لاگے وہ تن جانے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جس تن لاگے وہ تن جانے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اندر تک پگھل گئی، گھبرا کر جانے کو مڑی۔ فضا؟ اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ نہیں بول سکی۔ میں اب چلتی ہوں، وہ بولتے خاموش لمحوں سے گھبرا کر جیسے خود سے بولی۔ فضا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ رہبر یزدانی سے؟ وہ یکدم سے اس کے سامنے آ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ وہ جیسے حیران رہ گئی، اس نے تو اپنی 18 سالہ حقیقی زندگی میں تو یہ لفظ ہی پہلی بار سنا تھا۔ فضا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ اسے حیران دیکھ کر وہ پھر بولا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ کیوں؟ یوں ہی۔ اسے کچھ جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا میں تمہاری دوستی کے قابل نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کی قربت سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں اب چلتی ہوں، وہ ایک قدم باہر کی طرف بڑھا کر بولی۔ تم جب تک اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو تھام نہیں لوگی، میں یوں ہی کھڑا رہوں گا فضا، تعمر۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا ایسا کیا ہے اس کی دوستی میں؟ سوری رہبر صاحب، میرا کبھی کسی سے ایسا کوئی رشتہ نہیں رہا، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے نکل کر اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح ہاتھ پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ میں نہیں جانتی یہ دوستی وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے، آپ یہاں مہمان ہیں، وہ تو حالانکہ میں بھی ہوں، پھر بھی آپ کے گیسٹ ہونے کا خیال کر کے۔ اس نے آہستگی سے اپنا منا سا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے مضبوط مردانہ ہاتھ پر رکھ دیا، جسے اس نے زور سے بھیج لیا۔ وہ گھبرا کر ہاتھ چھڑانے لگی۔ تھینک یو فضا، میں تمہاری دوستی کا مان رکھوں گا، تمہیں اس کا مفہوم سمجھاؤں گا، تھینک یو۔
اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ خدا حافظ اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہاں تو کیا قصور ہے میرا؟ یہی نہ کہ آپ کا کہا مانا ہے، جیسا آپ نے کہا ویسا کیا ہے، اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابرار بھائی کی اونچی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دوپہر کو بہت کم سوتی تھی، آج یونیورسٹی سے آ کر بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی۔ اب ایک دم سے اتنی اونچی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابرار بھائی تو ہمیشہ ہی بہت مدھم آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ ہاں تو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد یوں بندر کی طرح بیوی کے اشاروں پر ناچنا، وہ رات کو دن کہے تو تم دن کہنا، وہ اشارہ بھی نہیں کرتی اور تم دوڑ پڑتے ہو۔ گھر کو تم دونوں میاں بیوی نے سرائے بنائے رکھا ہے، ایک دن آتے ہو 15 دن سسرال میں گزارتے ہو۔ میں پوچھتی ہوں ابرار کیا ہو گیا تیری غیرت و شرم و حیا کو؟ تو ایسا تو نہیں تھا، نہ تجھے ماں کی فکر ہے نہ باپ کی پرواہ، کئی ہفتے گزر جاتے تیری شکل دیکھے تجھے اب ماں نظر ہی نہیں آتی۔ ہائے میں نے اس دن کے لیے بیاہا تھا تجھے کہ ایک چھت تلے رہتے ہوئے تجھے دیکھنے کو ترس جاؤں۔ تائی جی اونچی آواز میں واویلا کر رہی تھی، وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ راستہ بھی آپ ہی کا منتخب کیا ہوا ہے امی، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور میری شرم و غیرت کا جنازہ تو اسی دن آپ نے نکال دیا تھا جب ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی سے مجھے بیاہا تھا، اور یہ بھی تو آپ ہی کا حکم تھا کہ نوکری چھوڑ کر مکمل طور پر اس کی غلامی اختیار کر لوں، اس کے باپ کا زر خرید بن جاؤں۔ میں نے تو آپ کا ہر حکم مانا ہے، کہیں آپ کی دل شکنی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اب آپ کو کیوں گلہ ہے؟ کس بات کی شکایت ہے؟ وہ بڑے آرام سے ان کے ہر الزام کا جواب دیتے ہوئے اپنے پرانے مدھم لہجے میں بولے۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جا کر سسرال میں گھر بسا لے، اپنے ماں باپ کو ہی بھول جا، ان کی چاکری میں تجھے یہ بھی ہوش نہیں کہ ہم کن حالوں سے گزر رہے ہیں، تو عیش کر، تجھے اس سے کیا، چاہے ہم جئیں چاہے مریں۔ وہ رونے لگیں۔ امی آپ بھول رہی ہیں، جو کھلاتا ہے وہ آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور آنکھیں دے کر میں نے اپنی زندگی کو کانٹوں کی دلدل نہیں بنانا۔ اب اگر میں بقول آپ کے یہ چاکری بھی چھوڑ دوں تو اس عمر میں اب کون مجھے دوبارہ نوکری دے گا؟ اور اگر نوکری مل بھی گئی تو اس طرح کی آسائش بھری زندگی کہاں سے ملے گی؟ مجھے تو ان آسائشوں کی لت لگ گئی ہے، پہلے میں ان کا عادی نہیں تھا تو 7-8 ہزار میں آرام سے گزارا کر لیتا تھا، اور اب اگر میں مرسیڈیز کے علاوہ 4 قدم چلوں تو میرا سانس پھولنے لگتا ہے۔ مجھے بتائیں مجھے اس کی لت کس نے لگائی؟ امی دولت کے نشے سے بڑا نشہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ امی میں تھوڑے پیسے کماتا تھا لیکن چین سکون کی نیند تو سوتا تھا، آپ کے حقوق بھی پورے کرتا تھا، مجھے اپنے ہونے پر فخر تھا کہ میرا وجود کارآمد ہے یا ناکارہ، کسی پر بوجھ نہیں۔ یہ اطمینان ہر انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ سرمایہ چھین کر مجھے کنگال کر دیا، مجھے معذور بھکاری بنا دیا، مجھے دوسروں سے مانگ کر کھانے کا عادی بنا دیا۔ اب میں کسی وفادار کتے کی طرح ان کے گھر کی راکھی کرتا ہوں تو یہ شاندار زندگی کا راتب کھا رہا ہوں۔ آج میں کوئی اکڑ دکھاؤں تو کس برتے پر وہ کہیں گے ہمارا کھاتے ہو، ہم ہی کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ امی آپ نے مجھے توڑ پھوڑ کر اپنی نظروں میں قابل نفرت بنا دی ہے۔ سونے چاندی کے یہ توق جو میری غلامی کی نشانیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، اور کوئی غلام کسی دوسرے کے کیا حقوق ادا کر سکتا ہے؟ مجھے تو اب ہر دم اپنے آقا کی خوشنودی کی فکر ستاتی ہے، آپ کی فکر کہاں سے کروں؟ میں اب چاہوں بھی تو یہ زنجیریں نہیں توڑ سکتا، آپ کو مجھ سے گلہ کرنے کا اب کوئی حق نہیں، آپ نے تو میرا سودا کیا تھا، اس لکڑی کا کاٹ کباڑ اور سونے چاندی کے بدلے آپ میرا مطالبہ کیوں کرتی ہیں؟ میں جیسے زندگی کے دن گزارا ہوں مجھے گزارنے دیں، اگر آپ کی نظر میں زندہ ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے امی، میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن آپ نے میری بولی لگائی تھی، اپنے کروڑ پتی بھائی کے دربار میں بکے ہوئے مال کا مطالبہ نہیں کیا کرتے۔ امی اب مجھے بھول جائے، مر گیا آپ کا ابرار، مر گیا۔ وہ زور زور سے چلاتے باہر نکل گئے، ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں کے آگے دھند کی چادر۔ اپنے منہ سے اپنی موت کا اعلان کرنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ خود کو بھی اس انہونی کا یقین دلانا قیامت خیز ہوتا ہے۔ کسی پل صراط سے گزرنے کے مترادف اور وہ اس ننگی تلوار سے گزر گئے تھے، پھر قدم کیسے ساتھ دیتے؟ اور تائی جی جو پہلے ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی تھی، ان کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی اب کیوں روتی ہیں؟ میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو کہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ، مگر آپ تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ ولید پتہ نہیں کب ان کے پاس آ بیٹھا تھا، اب سردگی سے کہنے لگا، دیکھا اپنے بھائی کو کیا حال ہو گیا ان کا؟ امی آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، کوئی ماں اپنی اولاد کو بھی بیچا کرتی ہے؟ ہاں تم بھی پتھر اٹھا کر میرے سر پر مارو، جاؤ باہر جا کر 2-4 کو اور بلا لاؤ، سارے مجھے پتھر مارو، میں ظالم ہوں،
قاتل ہوں اپنے بیٹے کی، تمہاری سب کی، مجھے سارے مارو، مجھے مردل الزام ٹھہراؤ، کیا برا سوچا تھا میں نے اس کی بہتری چاہی تھی، خوبصورت حسین لکھپتی بیوی لا کر دی اسے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کا زر خرید بن جانا، آنکھیں بند کر کے اس کے اشاروں پر ناچنا، ارے اسے خود چسکا پڑ گیا یہ عالیشان زندگی گزارنے کا، اب وہ ہمیں اپنی اس شاندار زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں، میں نہیں مانتی اس کی باتوں کو، وہ اب ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے، یہ سب ڈرامہ کر ہے وہ یہاں سے جانے کا، ارے کون سا شوہر ہے دنیا کا جو خود پر بیوی کو اس درجہ حاوی ہونے دے گا، شوہر چھوٹ نہ دے تو بیوی کے کیا مجال کہ دم بھی مار سکے، اتنا ہی تنگ ہے اس آسائشوں بھری زندگی سے تو لات مار دے ان کو، پھر دیکھتی ہوں کون پانتا ہے اسے، اس کا خود دل نہیں چاہتا سب کچھ چھوڑنے کو، جادو کر دیا اس حسین چڑیل نے اس پر، اب وہ ویسے ہی ہم سے دامن چھڑانا چاہتا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے اس کی بہتری چاہنے والی، اسے یہ حسین زندگی دینے والی اب اس کی دشمن ہوگی، دیکھا تم نے یہ ہوتا ہے اولاد کی محبت میں خوار ہونے والے ماں باپ کا انجام، وہ حسب عادت ہاہاکار مچا کر اپنی بات کا پلڑا اونچا کر رہی تھیں، وہ دامن چھڑا لیں ان سے، لات ماریں اس سلطنت کو، آپ نے امی 15 لاکھ کا جو حق مہر لکھ دیا تھا کون ادا کرے گا وہ، یہ گھر ہے 15 لاکھ کا، سارا کیا دھرا آپ کا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے آپ نے ان کے، اب کیوں روتی ہیں آپ جیسے ناعاقبت اندیش والدین، پہلے اولاد کی تباہی کا سامان کرتے ہیں، پھر سارا الزام اولاد کے سر ہی لگاتے ہیں کہ اس نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اب وہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں گزارنے دے انہیں، مت ان کا پیچھا کریں، اس سے سوائے اپنا خون جلانے کی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ مان لیں کہ آپ سب کچھ کھو چکی ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ تیز تیز بولتا ان پر افسوس بھری نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور تائی جی واقعی اپنی دونوں ہتھیلیاں کھول کر انہیں غور سے دیکھنے لگی جیسے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنے نقصان کا ازالہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہیلو، وہ جو نرگس آنٹی کی نظر بچا کر کچن کے پچھلے دروازے سے دبے پاؤں باہر نکل رہی تھی، راہ پر یزدانی کی اچانک ہیلو پر اچھلی پڑی، اپنے زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے خائف نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کہ تم چوروں کی طرح دبے پاؤں کہاں فرار ہو رہی تھی، وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کا اڑا اڑا سا رنگ دیکھ کر بولا، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کو بلانے کا، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو، وہ خفکی سے کہہ کر آگے بڑھی، محترمہ اگر صرف ہیلو کہنے سے کسی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے تو دن میں لاکھوں کروڑوں ٹیلی فون اٹینڈ کرنے والے لوگوں کو مر جانا چاہیے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اپنے دھیان میں جا رہی تھی، وہ چڑھ کر بولی، اپنے دھیان میں یا کسی اور کے دھیان میں، وہ معنی خیز انداز میں بولا، کیونکہ اپنے دھیان میں انسان اس قدر گم ہو کر نہیں چل سکتا، گم ہونے کے لیے کسی کے دھیان کی ضرورت نہیں، انسان چلتے چلتے اپنے اندر بھی کہیں گم ہو سکتا ہے، اچھی بات کہی تم نے، گڈ، ویسے تم اتنے دنوں سے کہاں ہو، وہ بڑی بے تکلفی سے بولا، یہیں تھی، میں کہاں جا سکتی ہوں، وہ دونوں آگے پیچھے لان میں داخل ہوئے، یہاں کہاں، مجھے تو نظر نہیں آئی، حالانکہ میں رات کو روزانہ ڈنر اندر ڈائننگ ہال میں ہی کرتا رہا ہوں، تم تو وہاں نہیں ہوتی تھی، اس کی خواہ کی جیرا اسے چڑھا گئی، کیوں آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے، وہ ابرو چکا کر بولی، کیوں اگر صرف کام ہو تو کوئی کسی کو ڈھونڈتا ہے، اس نے الٹا سوال جڑا، اس کے علاوہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ ادھر میری یاد کسی کو اسی وقت آتی ہے جب کسی کو کوئی کام ہوتا ہے، وہ سبز گھاس پر نظریں جما کر چل رہی تھی، ایسی تو کوئی بات نہیں، دنیا تمہارے زور بازو پر نہیں چل رہی، یہ میں نے کب کہا، وہ ایک دم سے اداس ہو کر بولی، اچھا چھوڑو فضا، تم ادھر کب سے ہو، میرا مطلب ہے اپنے انکل کے پاس، بچپن سے، وہ اسی اداس ٹون میں بولی، تمہارے والدین، وہ کچھ جھجک کر بولا، وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، لان کے اس حصے میں کوئی پیڑ کوئی درخت نہیں تھا جہاں سے سرونٹ کوارٹرز کی حد شروع ہوتی تھی، اسے الگ کرنے کے لیے سفیدے کے درختوں کی ایک قطار سی تھی اور ان سے ذرا آگے ایک ہی نیم کا درخت تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، وہ اسی طرح اس کے پیچھے آ رہا تھا، تمہارے پیرنٹس فضا، اس نے اپنا سوال دہرایا، جب وہ دونوں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تو عاقب چچا مجھے یہاں لے آئے تھے، وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی، تمہارا اور کوئی بہن بھائی نہیں، اس کے سوال پر تڑپ کر اسے دیکھا، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، حالانکہ اب تو اس نے ان تینوں کو دانستہ یاد کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اچھا واقعی، وہ کہاں ہیں، وہ دلچسپی سے بولا، کیا کریں گے پوچھ کر، وہ لاپرواہی سے درخت کے تنے کو ناخن سے کھرچنے لگی، چلو نہ بتاؤ، آؤ کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہ ایک دم سے موضوع بدل گیا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا مطلب،
میں نے کوئی مشکل جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا ہے آؤ کہیں گھومنے چلتے ہیں، دیکھو نا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل گھر گھر کر آ رہے ہیں۔ اس نے آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھ کر کہا نہیں مجھے نہیں جانا۔ وہ سر ہلا کر بولی کیوں بھئی، اس میں کیا برائی ہے؟ انکل تو گھر پر نہیں ہے، اگر ہوتے بھی تو میں ان سے پوچھ لیتا، اس میں کیا ہے، چلو تم۔ میں کہیں نہیں جاتی نا، میں نہیں جاؤں گی، یہ عجیب منطق ہے، جو کام پہلے نہیں کیا کیا وہ کبھی بھی نہیں کرنا، چلو تم۔ گاڑی کی چابی ہے میرے پاس، میں باہر ہی جا رہا تھا۔ اس نے پینٹ کی جیب میں چابی ٹٹولی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو نا، وہ اصرار سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، پلیز آپ چلے جائیں۔ وہ درخت سے ذرا ہٹ کر بولی میرا اکیلے جانے کا موڈ نہیں، تم آؤ نا، اب کیا اٹھا کر لے جاؤں تمہیں، آؤ بھئی۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر ہے کہ وہ تو کبھی بھی باہر نہیں کی تھی، شاید 3 یا 4 دفعہ بہت سال پہلے نرگس آنٹی اسے لے کر گئی تھیں بازار میں شاپنگ بیگز اٹھانے کے لیے۔ ان کی ملازمہ اس دن چھٹی پر تھی۔ اوہو آ بھی جاؤ اب، اور کتنی منتیں کرواؤ گی، وہ زچا کر بولا۔ ہاں تو اس میں حرج کیا ہے، جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں؟ اس کے دل نے راہ دکھائی، اس نے ایک نظر اپنے براؤن شکنوں بھرے کاٹن کے سوٹ پر ڈالی۔ کپڑے ٹھیک ہے تمہارے، آج کل کاٹن پر شکنوں کا فیشن ہے، ڈونٹ وری، چلو اب۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر بولا چلیں۔ وہ ذرا اعتماد سے قدم آگے بڑھا کر بولی تم نے تو لاہور کی سیر کی ہوئی ہوگی، اتنے برسوں سے یہاں ہو۔ گاڑی سڑک پر لا کر اس نے پہلی بات اس سے کی، وہ چپ رہی۔ کیا کیا دیکھا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ پھر چپ رہی۔ فورٹریس چلتے ہیں، ویسے بھی میں کئی سالوں بعد لاہور آیا ہوں، خیر رستے تو مجھے سارے ازبر ہیں، بچپن لڑکپن ادھر گزارا ہے۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں۔ اچھا میں سمجھا تم بھوک کی وجہ سے چپ ہو، یار کوئی بات کرو نا، اس طرح گمسم بیٹھی ہو جیسے میں تمہیں زبردستی لایا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولا یا آپ کو مجھے لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں بہت نہیں بولتی۔ وہ کہہ کر دلچسپی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ لاہور کی کشادہ سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کا ازدحام اس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ شکر ہے تم بہت نہیں بولتی، ورنہ مجھے مشکل ہو جاتی۔ یہاں کی مجھے بہت پسند ہے۔ فورٹریس پہنچ کر پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے کہا۔ کون ہاتھوں میں لیے وہ دونوں یوں ہی گھومنے لگے۔ اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا جیسے مدتوں بعد کسی پرندے نے آسمان دیکھا ہو۔ جلدی کھاؤ بھی، کون پگھل رہی ہے؟ وہ اسے کھوئے کھوئے دیکھ کر بولا۔ یہاں بوتیکس میں بڑی ورائٹی ہوتی ہے، لیکن میٹیریل اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ونڈو میں خوبصورت ڈریسز، زیب تن کے اسٹیچوز کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ چپ رہی، اسے تو سارا کچھ ہی بے حد قیمتی اور انوکھا لگ رہا تھا۔ سنبھل کر کھانے کے باوجود آئس کریم فضا کی قمیض پر گر گئی۔ اوہو چلو کوئی بات نہیں، یہ لو، اس سے صاف کر لو۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ٹیشو نکال کر اسے دیا۔ فضا تمہاری برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ وہ اپنے دھیان میں قمیض صاف کر رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ 20 اکتوبر کو۔ اس نے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر جواب دیا۔ 20 اکتوبر تو پرسوں ہے۔ ہاں۔ وہ آگے چل پڑی۔ چلو پیش چلتے ہیں، میں ابھی تک وہاں نہیں گیا۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر بولا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، وہ خود ہی جلدی جلدی پروگرام بنا لیتا تھا۔ او ہو چلو نا، آ بھی جاؤ یار، تم بہت سست ہو۔ وہ اس سے یوں بے تکلف تھا جیسے صدیوں کی جان پہچان ہو۔ پیج نے جیسے اس کی آنکھیں کھول دی، وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو رک رک کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈریسز کا جنون ہے، اچھے اور قیمتی ڈریسز، آؤ وہاں وارڈروب کی طرف چلتے ہیں۔ وہ 2nd فلور پر پہنچ کر بولا۔ اتنی خوبصورت اور قیمتی ملبوسات جن کی قیمتیں ہی 4-4 5-5 ہزار سے سٹارٹ ہوتی تھیں، ایک ایک لباس اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ فضا یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ دور کھڑے رہبر نے اسے آواز دی۔ باٹل گرین پر سفید موتیوں کا کام تھا، سلک ٹائپ کا کپڑا تھا، انتہائی نازک اور مہین، اس پر اتنا ہی نازک اور فینسی کام۔ اس نے یوں ہی ٹیگ گھما کر پڑھا، 5,000 قیمت تھی اس کی۔ کیسا ہے؟ وہ توصیفی نظروں سے سوٹ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ہے، صرف اچھا ہے؟ وہ مایوسی سے بولا۔ نہیں بہت اچھا ہے اور قیمتی بھی، وہ سوٹ کو نظروں میں تولتے ہوئے بولی۔ اس کا خوبصورت ہونا ہی اس کی قیمت ہے، چلو چلتے ہیں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، ریسٹورنٹ سے کچھ کھاتے ہیں۔ وہ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا اور وہ جھجک کر رک گئی۔ چلو نا بھائی، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے تو کیا ہوا، ہم دونوں دوست بھی تو ہیں نا۔ وہ اس کے رکنے کی وجہ سمجھ کر فوراً بولا۔ وہ زبردستی ہاتھ چھڑانے لگی۔ تم ایسے نہیں چلو گی، یہ لو۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب چلو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ ابیرہ کہاں سے اس وقت آ گئی؟ اس کا تو ٹائم 4 یا 5 بجے کا ہے۔ انکل جمال کا لہجہ خفکی لیے ہوئے تھا۔ کمپیوٹر کالج سے 5 بجے آتی ہے وہ۔
کل وہ کمپیوٹر کالج نہیں گئی تھی، میں نے اسے منع کیا تھا کہ کالج سے سیدھی گھر آ جائے، مہمانوں کو آنا ہے تانیہ کو دیکھنے۔ غزالہ آنٹی کا لہجہ شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ یہ مہمان تانیہ کو دیکھنے آ رہے تھے یا اسے، جو تم نے اسے اتنے اہتمام سے گھر بلا لیا؟ غزالہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ انکل جمال کا بدلا ہوا لہجہ عبیرہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تانیہ جو نہیں مانتی تھی صحیح طریقے سے مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے منہ پھلائے اندر باہر پھر رہی تھی۔ پہلے جو 3-4 اوٹ پٹانگ پرپوزل آئی تھی ان کی وجہ سے میں نے کہا وہ عبیرہ کی بات مانتی ہے، وہ ذرا جلدی گھر آ کر اسے ڈھنگ سے تیار کر دے گی۔ میں نے تو بھلا ہی چاہا تھا، مجھے کیا پتا تھا؟ ان کا شرمندہ لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ تمہیں ان سے کہنا تھا کہ عبیرہ سے بڑی ابھی 2 بیٹھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم چھوٹی کو کیسے بیاض سکتے ہیں؟ انکل جمال ناگواری سے بولے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ عبیرہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، اتنی جلدی اس کا کرنا ہمارے لیے تو ممکن نہیں، اور نہ ہی بڑی بہنوں کی موجودگی میں یہ اچھا لگتا ہے، ہر کام وقت پر ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر کیا کہنے لگیں چلیں ہم کچھ انتظار کر لیں گے 1.5 سال، عبیرہ کا گریجویشن مکمل ہو جائے اور اس دوران آپ اپنی دونوں بیٹیوں کا کہیں کر لیں، اللہ ان کا سبب لگا دے گا، آپ ابھی فی الحال منگنی کر دیں۔ انکل جمال بڑبڑائے، اتنی اوپر کی کمائی آ رہی ہے نا ہماری، یا ہم نے بینک کالے کیے ہوئے حرام کے پیسوں سے جو منگنیاں کرتے پھریں، یہاں فرائض کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انہیں منگنیوں کی سوچ رہی ہے۔ کہنا تھا بی بی ہم اتنے رئیس لوگ نہیں ہیں۔ انکل جمال پر یہ انداز، یہ لہجہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اتنا پڑھا لکھا سنجیدہ عقل مند استاد اور اتنا پست لہجہ، اس کا دل گھبرانے لگا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، یہ تو بات میں ربیہ کو میں نے فون کیا تھا۔ ہاں ربیہ کیا کہتی ہے؟ وہ جلدی سے ان کی بات کاٹ کر بولے۔ وہی تو بتا رہی ہوں، وہ بھی اسی بات پر خفا ہو رہی تھی کہ آپ نے عبیرہ کو تانیہ کے ساتھ کیوں بھیجا؟ اب کوئی آنکھ کا اندھا بھی ہوگا تو بھی عبیرہ کے ہوتے ہوئے تانیہ کو بھلا کیسے پسند کرے گا؟ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ تانیہ کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ کہنے لگی کہ اب مسز حق کسی اور بات پر نہیں مان رہی، وہ عبیرہ کے لیے مصر ہیں، منگنی کرنا چاہتی ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ ربیہ کہتی ہے میں نے ان سے بات کی تھی کہ آنٹی ہم یہ انگیجمنٹ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے والدین کو بھی 4 بیٹیوں کو اور بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ لوگ کچھ نہ کریں، میں صرف اپنی فیملی کے چند قریبی لوگوں کو لاؤں گی، صرف چائے پر، اور لڑکی کو حسب توفیق انگوٹھی وغیرہ پہنا جاؤں گی، میری بس اتنی خواہش ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کا اب عبیرہ کے سوا اور کہیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے تو چائے کا کہہ کر فارغ کر دیا، ہم اتنے بے حیا ہیں کہ خالی گرم پانی پر مہمانوں کی تواضع کریں گے؟ کم از کم 10-15 ادھر سے ہوئے تو کیا ادھر سے اتنے نہیں ہوں گے؟ اس کے چچا تایا پیچھے رہیں گے کیا؟ تو ان سب کی خاطر تواضع پر کم از کم 4-5 ہزار اٹھ جائیں گے۔ وہ لڑکی کو دے دلا کر جائیں تو ہم لڑکے کو ایک انگوٹھی بھی نہ ڈالیں، اس کے پچھلے ہمیں معاف کر دیں گے بھلا، طرح طرح کی باتیں نہیں بنائیں گے کہ ہم اتنا بھی نہ کر سکے، اپنی بیٹی ہوتی تو پھر دیکھتے۔ غزالہ بیگم یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، عبیرہ کا معاملہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے تو بھی لوگ باتیں بنانے سے باز نہیں آئیں گے، بہتر ہے ان فضول رسموں میں پڑیں ہی نہ۔ تم صاف ان سے کہہ دو ہم ابھی عبیرہ کا کرنا ہی نہیں 4-5 سال تک، اگر وہ اتنا انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان سے رشتہ داری جوڑنے کا۔ ان کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا، آج کل تو وہ ویسے بھی چڑچڑے ہو رہے تھے، اب یوں منہ کھول کر بھی جواب نہیں دے سکتی۔ ربیہ بھی کہتی ہے امی بہت اچھا رشتہ ہے، اسے یوں نہ گنوائیں۔ غزالہ آنٹی ذرا پست لہجے میں بولی۔ تو کر دو تم اور ربیہ مل کر، میرے تو اتنا پلے نہیں ہے کہ میں یہ چونچلے اٹھاتا پھروں، جب تک تانیہ اور صوبیہ کا کہیں نہیں ہو جاتا میں عبیرہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آگے تمہاری مرضی، پہلے مجھ پر ان دونوں کا حق ہے، اس کے بعد عبیرہ کا، جہاں تک اس کی بہتر پرورش کا سوال تھا وہ ہم نے کی ہے، اعلیٰ تعلیم بھی دلوا دیتے، میں نے اپنی چادر اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کے لیے کی ہے، اب میں اس کی خاطر اپنی بچیوں کے ارمانوں کے گلے تو نہیں گھونٹ سکتا۔ تم خود سوچو، عبیرہ کی منگنی ہوگی تو تانیہ مزید احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی، اسے ایم اے کیے 3 سال ہے، کچھ سال اور گزرے وہ اوور ایج ہو جائے گی، پھر کہاں اس کے لیے رشتے ڈھونڈتے پھریں گے۔ اس سال صوبیہ کا گریجویشن بھی مکمل ہو جائے گا، مجھے ان دونوں کی پہلے فکر ہے، اور یہ حق بات بھی ہے، عبیرہ کا ہم نہ بھی کر سکے تو اس کے کرنے والے بہترین ہیں، کروڑ پتی چچا ہے اس کا۔ اب جو تایا نے ابرار کی شادی کر کے لاکھوں کا گیم کھیلا ہے، وہ آج چاہے تو عبیرہ جیسی 10 لڑکیوں کو آسانی سے بیاہ سکتا ہے، اور وہ ان کی باہر والی پھوپھو کو کس چیز کی کمی ہے، سونے کی کان پر بیٹھی ہے۔ عبیرہ کو نپٹانا ان لوگوں کے لیے کیا دشوار ہوگا، عبیرہ کے تو بہت ہیں کرنے والے، کل کو بھائی بھی جوان ہو جائے گا، کمانے لگے گا، میری بچیوں کا کون ہے کرنے والا، ایک صرف میں،
آج خدا نخواستہ میری آنکھیں بند ہو جائیں، ان کے سروں پر چادر دینے والا کون ہے؟ کون سا ماما چاچا بیٹھا ہے ان کو سہارا دینے والا؟ کون سا ان کا کوئی بھائی ہے جو سرپرستی کرے گا ان کی؟ ان کا تو خدا کے بعد میں ہی آسرا ہوں نا۔ ابیرہ کے بڑے وارث ہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کا خود ہی وقت آنے پر ہو جائے گا۔ اس وقت سوال تانیہ کا ہے، وہ ان حالات کی وجہ سے دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، اوپر سے نوکری کوئی ڈھنگ کی نہیں مل رہی، ملی بھی تو وہی اسکول ٹیچری، اس میں کیا رکھے؟ ساری عمریں گوا کر بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی اولاد کو آسودگی کے چند دن ہی دے سکیں۔ کھٹ کھٹ کر ہم نے زندگی گزار دی اور سسک سسک کر وہ گزار دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آج وہ نوکری کر لے، لوگ فوراً نوکری پیشہ لڑکیوں کو بڑی عمر میں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم ساری فکریں چھوڑو، تانیہ کا سوچو۔ ابیرہ تو ماشاءاللہ خوش شکل ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، کمپیوٹر کورس کر لے گی، PSc کرے گی تو بڑی اچھی جاب مل جائے گی اسے۔ اصل فکر تو مجھے اپنی بیٹیوں کی ہے، نہ شکل و صورت میں 14ویں کے چاند اور نہ تعلیم بہت اعلیٰ اور قابل تعریف۔ صرف سیرت کو کون پوچھتا ہے آج کل، اور باپ کا کون سا ایسا سٹیٹس ہے کہ اس کی وجہ سے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں۔ انکل جمال کا سانس پھولنے لگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ میری کولیگ ہے سلمہ، اس نے ایک رشتہ بتایا، کل شام کو وہ لوگ آئیں گے، لڑکا گریجویٹ ہے، باپ کا موٹر سائیکلوں کا شو روم ہے، وہاں کام بھی کرتا ہے اور کسی دفتر میں جاب بھی کرتا ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، زیادہ لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں ہے، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، ایک بہن اور ایک بھائی ہے اس سے چھوٹا، اللہ کرے انہیں تانیہ پسند آ جائے، اللہ کرے میرے سینے کا بوجھ کچھ تو کم ہو، اچھا رشتہ ہے، میرے دل کو بات لگی ہے، چلو تم مسز حق کی طرف سے بھی بالکل خاموشی اختیار کر لو، اگر تانیہ کا ہو گیا تو ہم مسز حق کو 3-4 سال کا کہہ کر ہاں کر دیں گے، اگر انہیں زیادہ لگن ہوئی تو مان جائیں گی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، یوں بیٹیوں کے سلسلے میں ٹکا سا جواب دینا اچھا نہیں ہوتا، وقت کب سدا ایک سا رہتا ہے، ابیرہ کا بھی خیال تو ہم ہی نے کرنا ہے۔ غزالہ آنٹی کو ابھی بھی ابیرہ کا خیال تھا۔ ہاں اچھی بات ہے، بس دعا کرو کل کام بن جائے، اور کل تم ابیرہ کو نہ بھیج دینا تانیہ کے ساتھ، کل انہیں کس وقت آنا ہے؟ یہی 4-5 بجے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم ذرا خیال رکھنا، میں ابیرہ کا دشمن نہیں ہوں، لیکن سارے حالات تمہارے سامنے اور اپنی بیٹیوں کو ترجیح دینا بہرحال میری مجبوری ہے، تم جانتی ہو نا؟ ہاں مجھے پتہ ہے، اچھا میں دیکھوں بچیاں ابھی تک آئی نہیں مہندی سے؟ غزالہ آنٹی اٹھتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ محلے میں کسی لڑکی کی مہندی تھی، انہوں نے بہت اصرار کیا تھا، وہ سب تیار ہو کر گئی تھی، ابیرہ کے سر میں شدید درد تھا، وہ تھوڑی دیر بعد معذرت کر کے آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، غزالہ آنٹی اور انکل جمال کی باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور پھر گھر کون سا بڑا تھا جو 2 بندے اونچی آواز میں باتیں کریں اور تیسرے کو سنائی نہ دے؟ سب کچھ سن کر اس کے سر کا درد اور بڑھ گیا۔ ابیرہ، یہ میرے ٹیلر سے آتے وقت کپڑے لیتی آنا، مجھے کل مسز شوکت کے گھر میلاد پر پہن کر جانی ہے، صبح غزالہ آنٹی نے اسے رسید پکڑاتے ہوئے کہا۔ غزالہ آنٹی، ٹیلر کی شاپ تو میرے کالج سے خاصی دور پڑتی ہے، مجھے 2 بسیں بدلنی پڑیں گی، آ کر لے آؤں گی، گڑیا کو ساتھ لے جاؤں گی۔ اس نے رسید پکڑی۔ اگر تم اس قدر تھکی ہوئی ہوتی ہو پھر شام زیادہ ہو جائے گی، تم آج ہی لے آنا۔ انہوں نے رسید اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ آنٹی مجھے شام ہو جائے گی، راستے میں آپ کوئی اور کپڑے پہن جائیے گا، پرسوں میری کمپیوٹر کلاس آف ہے، پرسوں لے آؤں گی۔ نہیں نہ بیٹا، مجھے کل یہی پہننے، اور سارے کپڑے تو میں 20 بار اسکول پہن کر جا چکی ہوں، تم لے آنا پلیز۔ وہ ذرا نرمی سے بولی۔ آپ کو اسکول نہیں جانا؟ وہ انہیں گھر کے حلیے میں پھرتے دے کر بولی۔ ہاں جاؤں گی، ابھی ذرا ٹھہر کر۔ وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی تو ایک دم اسے رات کی بات یاد آئی کہ آج تو مہمانوں کو آنا ہے، اسی لیے آنٹی اسکول سے چھٹی کریں گے اور اسی لیے اسے کپڑے لینے بھیج رہی ہیں تاکہ وہ شام گئے گھر لوٹے۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ پھنسنے لگا، وہ کالج بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اپنی مائیں کیوں مر جاتی ہیں؟ اگر انہوں نے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہوتا تو بچوں کو بھی مر جانا چاہیے، نہیں تو بعد میں وہ روز مرتے ہیں، دن میں کئی بار۔ ماما، آپ کے بغیر خوشیاں بھی شرمندگی بن گئی ہیں۔ ماما آپ کیوں مر گئیں؟ بس کا انتظار کرتے ہوئے وہ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتار رہی تھی۔ اس کے سوتے ہوئے چہرے پہ تھی ایسی مسکان، کوئی خواب آنکھ نے دیکھا ہو جیسے نیا نیا سا۔ خزاں تو یوں بھی گزر ہی جانی تھی، موسم بہار بھی اب کے لگتا ہے جیسے نیا نیا سا۔ جب بھی میں اپنے بچپن کی وہ بھیانک شام یاد کرنا چاہتی ہوں، خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماما پاپا دونوں میں سے ایک ہی بچ جاتا تو ہم یوں دربدر نہ ہوتے، وہ ہمیں اپنے پروں میں سمیٹ لیتے۔ اب گزشتہ 10 سالوں میں سے اب میں نے اپنی بہن بھائی کی شکلیں نہیں دیکھیں۔ ایمی آپی اور ابیرہ آپی تو ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں، اور
اس نے پھر گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیا، آنکھیں چپک چپک کر باہر آنے کو بےتاب آنسوں کو اندر اتارنے لگی۔ رہبر دلچسپی سے اس کے خوبصورت نقوش سے مزین اداس چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رہبر نے اسے وہی گرین والا سوٹ گفٹ کیا تھا۔ اس کے حسین وجود پر سج کر وہ سوٹ جیسے اپنی قیمت پوری کر گیا تھا۔ وہ دونوں شام کو ہی باہر آ گئے تھے۔ ایمبیسڈر میں اس نے ٹیبل ریزرو کرا رکھی تھی۔ کیک کاٹتے ہی وہ بے حد اداس ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے وہ اتنے برسوں کا اندر دبا ہوا غبار باہر نکالنے لگی۔ ویسے تمہارے رشتہ داروں کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، تم لوگوں کو اس طرح ایک دوسرے سے دور دور۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تو وہ گیلی آنکھوں سے محض اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا چھوڑو، اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، زخموں کو جتنا کوریدو اتنا درد بڑھتا ہے۔ اب میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے کا یقین اس کی آنکھوں سے ہویدا تھا۔ وہ ملائمت سے مسکرا رہا تھا۔ فضا بھی سر ہلا کر دھیرے سے مسکرائی۔ گڈ فضا، یہ گفٹ میری طرف سے تمہارے ہونے پر۔ تم اپنے ہونے پر ابھی افسوس ظاہر کر رہی تھی اور میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ تم ہو اور میرے لیے ہو۔ پلیز۔ کوٹ کی جیب سے بلیک مخملی ڈبیا نکال کر رہبر نے اس کی طرف بڑھائی۔ اسے جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ تڑپ کر کرسی پر پیچھے ہٹ گئی۔ اس میں کیا ہے، یہ میں نہیں لوں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کا چہرہ تن سا گیا تھا۔ اس میں کوئی سانپ یا بچھو نہیں ہے جو تم یوں کانپنے لگی ہو، یہ وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہاں فضا، میں تم سے دل سے محبت کرنے لگا ہوں، آج سے نہیں، اس لمحے سے جب میں نے تمہیں پہلی بار ٹرے ہاتھ میں لیے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ فضا، میں کوئی بہت رومانٹک شخص نہیں ہوں، لیکن اس پل میرا دل کیوپڈ کے نشانے سے گھائل ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی، اس خیال کو جھٹلانے کی بہت کوشش کی، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے اس سچائی کو مان لینا پڑا کہ تم نامعلوم کیسے کہیں خفیہ رستے سے میرے دل میں آن بسی ہو۔ اب دوری بہت محال ہے فضا۔ آئی لو یو، آئی ایکسٹریملی لو یو، بلیو می۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوا، جیسے خود پر قابو پا رہا تھا۔ میرے دونوں پیپرز ہو چکے ہیں، میں 1-2 ہفتوں بعد واپس جاؤں گا تو اپنی ممی پاپا کو ساتھ لاؤں گا۔ ویسے پاپا چند روز میں آنے والے ہیں، وہ میری پسند سے مل کر واقعی بہت خوش ہوں گے۔ ان دونوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ میری پسند کو ترجیح دی اور یہ معاملہ تو میری زندگی کا اہم ترین ایشو ہے۔ بہرحال چند دنوں تک میں اپنے اس فیصلے کو سب کے سامنے سیلیبریٹ کروں گا۔ فی الحال اسے میرے دل کی خوشی سمجھ کر ابھی قبول کر لو یا میری محبت کا ٹوکن سمجھ کر۔ وہ یوں ہی ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ پلیز، اس نے ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ وہ بے حس بیٹھی رہی۔ اچھا چلو، میں خود ہی کھول کر پہنا دیتا ہوں۔ اس نے خود ہی ڈبیا کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالی۔ دیکھو کیسی ہے، چھوٹے چھوٹے ہیروں سے مزین خوبصورت دل کی شکل کی نازک سی انگوٹھی اس کے تصور سے بڑھ کر تھی۔ پلیز، اس نے انگوٹھی آگے بڑھا کر اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کہو، یا میری محبت پر شک ہے؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر بولا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی دیر بعد مدھم آواز میں بولی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ اس طرح یہ خفیہ انگیجمنٹ کرنا، میں تمہیں بتا چکا ہوں نا، یقین کرو۔ یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، اور انگیجمنٹ سے کیا ہوتا ہے جو تم ڈر رہی ہو؟ یہ بات تو صرف ہم دونوں کے درمیان ہے۔ میرے نزدیک یہ مقدس ترین قسم سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تمہیں میرا یقین نہیں؟ منگنی کی اگر کوئی حیثیت نہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے آپ کی سب باتوں پر یقین کر لیا، اس رنگ کے نہ ہونے پر بھی۔ جب آپ کے پیرنٹس آئیں گے تب، وہ جھجک کر چپ کر گئی۔ تب بھی سب کچھ ہوگا، لیکن یہ تو تحفہ ہے تمہاری سالگرہ کا، میں نے بہت محبت، بہت محنت اور بہت شوق سے خریدا ہے۔ اگر تم اس کو قبول کر لو گی تو تمہیں نہیں معلوم مجھے کس قدر خوشی ہوگی۔ لفظ نہیں بدلتے، جذبے بھی نہیں بدلتے، بس محسوس کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ فضا، یہاں لاہور میں میرا سارا بچپن گزرا ہے، نرسری سے لے کر کلاس 7 تک میری ایک کلاس فیلو تھی یہاں۔ اگر میں نے تمہارا بچپن یا تم نے اس کا بچپن دیکھا ہوتا تو تم دونوں کے جڑواں ہونے میں کوئی شک نہ رہتا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو یہ بات میرے دماغ میں بار بار چبھتی رہی کہ میں نے تمہیں پہلے کہاں دیکھا ہے۔ دوسری ملاقات میں مجھے یاد آ گیا کہ پریما، جسے میں پری کہا کرتا تھا، وہ تمہارا ہی عکس تھی، بالکل اسی طرح معصوم اور حسین۔ ہم دونوں کا 8 سالوں کا ساتھ تھا، ہم دونوں میں بے تحاشا دوستی تھی، اور ہم اپنی دوستی کے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے. وہ مجھے ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز تھی اور میں اسے. میری دیوانگی کو دیکھ دیکھ کر وہ اکثر مجھے چھیڑا کرتی تھی. رہبر، تمہیں پتہ ہے نا، پریاں اس زمین پر نہیں رہتی، وہ تو دور پہاڑوں کے اس پار فیری لینڈ میں رہتی ہیں. تم دیکھنا، ایک دن میں بھی وہیں چلی جاؤں گی، پھر تم کیا کرو گے؟ تو میں اس کی بات پر بری طرح خفا ہو جایا کرتا تھا. وہ ہنس ہنس کر مجھے منٹوں میں منا لیا کرتی تھی. لڑکا لڑکی ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے کھیل مزے سے شیئر کیا کرتے تھے. وہ کرکٹ اتنی دلچسپی سے کھیلتی جتنی دلچسپی سے میں اس کی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. پھر ایک دن واقعی وہ ہو گیا. پری اپنے دیش چلے گی اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ شام بھی اس کی سالگرہ کی شام تھی. وہ بازار سے اپنے پاپا کے ساتھ اپنے شوز لینے گئی تھی کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی آواز بھرا گئی. اور میں جو اسے کہا کرتا تھا کہ میں رہبر ہوں، تمہیں واپسی کا صحیح راستہ دکھا کر واپس لے آؤں گا، کچھ بھی نہ کر سکا. اس موت کی وحشت میرے سر سے کئی ماہ تک نہیں اتری. میرا تعلیمی سال ضائع ہوگا. ہر چیز سے میرا دل اٹھ گیا. اس کے کمرے سے میں اس کی ساری گڑیا اٹھا لایا تھا. بستر پر لیٹا ان کو تکتا رہتا. پاپا امریکہ شفٹ ہو گئے. وہاں کی تیز رفتار زندگی نے آہستہ آہستہ مجھے بھی جکڑ لیا. اگرچہ میں اسے بھولا تو نہیں، ہاں، اس کی یاد کی شدت کو میں نے مصروف زندگی میں گم کر دیا. اور جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو بے ساختہ بچپن کی وہ پہلی وابستگی یاد آ گئی، جیسے اتنے سالوں بعد وہ اتنا حسین روپ لے کر میرے سامنے مجسم ہو گئی ہو. اور میں کوشش کے باوجود تمہیں پری کبھی نہیں کہہ سکا کہ کہیں پھر تم مجھ سے بچھڑ نہ جاؤ، اور چاہنے کے باوجود یہ بھی نہیں جتا سکا کہ دیکھا تمہارا بھی فیری لینڈ میں میرے بغیر دل نہیں لگا، اس لیے تم لوٹ آئی. فضا، کہو مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، وعدہ کرو. وہ ایک دم سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولا. فضا، وعدہ کرو، ہمیشہ میرے ساتھ رہوگی، میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، وعدہ. جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وعدہ. اس نے اپنا منا سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا. اس نے ہولے سے مٹھی بند کر لی. میں بھی وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. تمہارے علاوہ میری زندگی میں محبت بن کر کوئی نہیں آئے گا. بس ایک بار ممی کو منا کر لے آؤں، پھر ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. اس نے آہستگی سے مٹھی کھول کر انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی. فضا، یہ انگوٹھی تمہیں میرے پیمان کی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی. اسے کبھی خود سے جدا نہ کرنا. یہ ہمارے مضبوط تعلق کی پہلی گواہ ہے. اسے اپنے ساتھ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ خاموشی سے جگر جگر کرتے ہیروں سے پھوٹتی شعاؤں میں محبت کی ان قسموں کا عکس تلاشتی رہی. اور کفیل ماموں کے ہارٹ اٹیک نے جیسے اس سارے قصے میں فیصلہ کن کیل ٹھونک دی. اس دن کی لڑائی کے بعد ابرار بھائی نے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا، تقریباً نہ ہونے کے برابر. آتے بھی تو چند گھڑی کھڑے کھڑے تایا جی کے کمرے میں کچھ دیر بیٹھتے، ادھر ادھر کی لایعنی سی باتیں کرتے جو چند منٹوں میں ختم ہو جاتی. دونوں خاموش گونجتے سناٹے میں اجنبیت کی سزا بھگتنے لگتے. تایا جی نے تو اب ویسے ہی چپ کی چادر اوڑھ لی تھی. اگلے ماہ وہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے. انہوں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا. شاید وہ تائی جی کی پریشان کن سوال کرتی نگاہوں سے گھبراتے تھے، یا پھر انہیں مزید شرمندگی سے بچانا چاہتے تھے. اور ویسے بھی اب سمجھانے یا لتاڑنے کا کیا فائدہ تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا. یہی وہ سچویشن تھی جو وہ پہلے تائی جی کو سمجھانا چاہ رہے تھے، جو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی. اب سمجھ چکی تھی تو اس سمجھ کو سہارنا مشکل ہو رہا تھا. ابرار بھائی کا رشتہ تائی جی سے اب محض السلام علیکم امی کا رہ گیا تھا. تایا جی کے ساتھ ملاقات میں خاموشی طویل ہو جاتی تو وہ خود ہی اٹھ کر باہر آ جاتے. دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے. بھائی بھائی کرتا گھر جیسے آوازوں سے خائف تھا. وہ بے آواز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے یا لیٹ جاتے. 15-20 منٹ بعد وہ تائی جی کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اچھا امی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کہتے اور باہر نکل جاتے. چند ہی لمحوں میں ان کی گاڑی کے ٹائر چرچراتے اور پھر باہر بھی سناٹا چھا جاتا. تائی جی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی. انہیں غم اندر ہی اندر کھانے لگا تھا. وہ گھر سے بھی خاصی لاپرواہ ہوتی جا رہی تھیں. ان کے جوڑوں کا درد بڑھ گیا تھا. تایا جی بھی تو انہیں کسی قسم کی کمپنی نہیں دیتے تھے. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جیسے تنہا ہو کر رہ گئے تھے. اور ایمن کو ان دونوں پر خواہ ترس آنے لگا تھا. ان کے شروع کے سخت رویوں اور اس ظالمانہ فیصلے کی وجہ سے وہ اب تک دل میں ان سے خائف تھی، مگر اب جیسے یہ قدورت ہمدردی میں ڈھلنا شروع ہو گئی تھی. دونوں ہی کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے، اور اب جیسے دونوں ہی کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہی تھی. وہ خود ہی تینوں ٹائم ان کے کھانے کا خیال رکھتی، اصرار کر کر کے انہیں کھانا کھلاتی، چائے منٹوں میں بنا کر لے جاتی.
انہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی، کمرے سے باہر آنے کو کہتی، یونیورسٹی سے آ کر وہ ہر ممکن طور پر ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اتنے برسوں کے ساتھ نے عجیب سی انسیت پیدا کرتی تھی، وہ دونوں بھی اس کے بے حد عادی ہو گئے تھے۔ ولید کو ابھی تک کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تھی اور یہی وہ گھر کا واحد فرد تھا جس سے ایمن ابھی تک خار کھاتی تھی۔ بہت کم مخاطب ہوتی تھی، اس کے آنے پر ادھر ادھر کھسک جایا کرتی، حالانکہ اب تو اس کا رویہ خاصا بدل گیا تھا۔ خاص طور پر ایمن کے ساتھ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور اس کا یہی نرم لہجہ ایمن کو جھلسا جاتا۔ سارے زخم جیسے ہرے ہونے لگتے۔ ولید نے اسے کتنا زج کیا تھا شروع میں۔ بچپن میں تائی جب بھی گھر سے باہر جاتی تو وہ ہر چیز کو تالا لگا کر جاتی، کچن کو تالا، فریج کو تالا، ٹیلی فون کو تالا، لاؤنج کو تالا، غرض گھر کی ہر چیز کو وہ جیسے نظر بند کر جاتی، اور ایمن برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی پھوک کو ٹالنے کی جتن کرتی رہتی، اور ولید کے پاس تائی جی کے ہر تالے کی دوسری چابی موجود ہوتی تھی۔ وہ تائی جی کی غیر موجودگی میں گھر آتا، کچن کھول کر فریج کا ہر مزیدار آئٹم اس کے سامنے مزے لے کر کھاتا، فریج میں کوئی فروٹ نہیں چھوڑتا، ٹیلی فون کا تالا کھول کر ادھر ادھر فضول کالز کرتا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ عیاشی کر کے سب چیزوں کو اسی طرح لاک لگاتا اور گھر سے چلا جاتا، اور جب تائی جی گھر آتی تو ساتھ ایک بھونچال آ جاتا۔ وہ ان کی آمد کے تھوڑی دیر بعد گھر میں داخل ہوتا، اور وہ جو قسمیں کھا کر تائی جی کو یقین دلا رہی ہوتی تھی کہ اس نے کسی تالے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ آ کر جلتی پر تیل کا کام کرتا، تائی جی کو بھڑکاتا، اسے جھوٹی اور مکار کہہ کر تائی جی سے خوب پٹواتا۔ اس کے اسکول بیگ سے ہوم ورک کی کاپیاں غائب کرنا اس کا معمول تھا، اس کے کمرے میں رات کو اچانک پلاسٹک کا سانپ چھپکلی چھوڑ دینا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک بار وہ تائی جی کے تالوں کو کھولتا تایا جی کے ہاتھوں پکڑا گیا، انہوں نے بھی جو اس کی پٹائی کی، ایمن کے سارے زخموں کو جیسے مرہم مل گیا۔ اس کے بعد تائی جی نے باہر آنا جانا خاصا کم کر دیا، پھر ولید نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کی توجہ ایمن سے ہٹ گئی، اب وہ گھر ہی خاصا لیٹ آتا تھا۔ ایمن نے شکر ادا کیا، پھر جوں وقت گزرتا رہا، گھر اور خاص طور پر کچن کی ذمہ داری ایمن کے سر آ گئی۔ اب اگر وہ اسے کوئی پنگا لینا بھی چاہتا تو تائی جی اسے جھاڑ کر رکھ دیتی، اور اب تو بے روزگاری نے اسے جیسے چپ سا کر دیا تھا۔ پھر ابرار بھائی کا قصہ، گھر کا ماحول جیسے سکڑ سا گیا تھا۔ تائی جی کفیل ماموں کی عیادت کو روز جاتی، پھر آہستہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کا رویہ تائی جی کے ساتھ پہلے جیسا تھا، محبت بھرا۔ تائی جی کے دل نے پھر سے آسوں اور امیدوں کے محل کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ ابھی اس محل کو استیدا ہوئے چند روز بھی نہیں گزرے تھے کہ درِ نایاب آ گئی۔ وہ بہت مدت کے بعد ادھر آئی تھی، اس روز وہ رات بھی ادھر ہی رہی۔ ابرار بھائی تو ناشتہ کر کے اگلے روز آفس چلے گئے، وہ تائی جی کے پاس آ گئی۔ آنٹی جی، میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اب ہم دونوں یعنی میں اور ابرار اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ گھر کی فنیشنگ کا کچھ کام باقی تھا، وہ مکمل ہو گیا، اور ویسے بھی اب پاپا کو میری ضرورت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے نا۔ اور آنٹی، جب انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے تو وہ اسی دن کے لیے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کے کام آئے، اور اس وقت تو وہ بلا تخصیص بیٹا یا بیٹی کے لیے نہیں، صرف اولاد کی دعا کرتا ہے۔ اب جب کہ میرے والدین کو میری ضرورت ہے، مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ادھر سے کچھ سامان شام کو ملازم آ کر ٹرک میں لوڈ کروا کر لے جائیں گے، امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ جیسے نیوز بلٹن پڑھ رہی تھی، آخری بات کر کے پرسکون ہو کر کھڑی ہوگی۔ تو کیا میں نے ابرار کی اسی دن کے لیے پرورش کی تھی کہ وہ اس بڑھاپے میں جیون کی اس کڑی دوپہر میں ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے والدین کی خدمت کو چل پڑے؟ میں ابرار کو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ تائی جی نے اپنے جلال کے ڈولتے سنگھاسن کو جمانا چاہا۔ وہ تو خیر میرے ساتھ ہی جائیں گے، آپ کی بیجا ضد اور ہٹ دھرمی انہیں روک نہیں سکے گی۔ کس کی اولاد کس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس کا الزام اسے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنی ناقص تربیت کو دینا چاہیے۔ اس میں بہرحال میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ابرار کے جانے سے آپ کو کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ آپ کے پاس آپ کا دوسرا بیٹا موجود ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جائے۔ اپنے اندازے تربیت کا ایک نظر جائزہ لیجیے۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، باہر ڈرائیور انتظار کر رہے، شام کو سامان لینے ملازم آئیں گے، خدا حافظ۔ وائٹ قیمتی نیٹ کے سوٹ میں کسی مغرور شہزادی کی طرح تائی جی کے جذبات کو اپنے نازک پیروں تلے کچلتی وہ جس طرح اس گھر میں آئی تھی اسی ناز و انداز کے ساتھ گیٹ پار کر گئی، اور تائی جی اسے روک بھی نہ سکی۔ شام کو جب ملازم درِ نایاب کا سامان اس کی ملازمہ زینت کے زیر ہدایت ٹرک میں لوڈ کر رہے تھے تو تائی جی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
ان کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ ایمن کو لگا وہ ابھی پاگل ہو جائے گی یا کسی دیوار سے سر دے مارے گی۔ تائی جی اندر آ جائیں، اٹھ کر، ادھر شور ہے۔ اس نے نرمی سے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ انہوں نے بے حد سختی سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے اور سامان کے ڈبے اٹھائے۔ آتے جاتے ملازموں کو پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ شاید اپنے ضبط کی آخری حد کو چھونا چاہ رہی تھی۔ سارا، نرگس آنٹی، عاقب چچا اور رہبر یزدانی باہر لان میں کرسیاں ڈالے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شام بہت خوشگوار تھی۔ ہلکے ہلکے ہوا کے جھونکوں سے ہلتے درختوں کے پتے اور آسمان پر تیرتے سرمئی بادل اس کو اور دل فریب بنا رہے تھے۔ چاروں کے درمیان لگتا تھا کوئی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی۔ چاروں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اگرچہ کوارٹر کی کھڑکی سے ان کے فریش چہرے اور مزاجوں کا تو پتہ چل رہا تھا، لیکن نہ تو ان کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ مسکراہٹ کی وجہ۔ لیکن اس کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھے ہنس رہے ہیں، شاید اس کی بے بسی اور بے چارگی کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ منظر تو اس کی آنکھوں نے بارہا دیکھا تھا کہ اس خوبصورت گھر کے مکین اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے کھانے کی میز پر یا شام کی چائے پر ادھر آ کر بیٹھتے تھے۔ خوشگپیاں چلتی تھی، خوب کہکے لگائے جاتے تھے، اور وہ یہ منظر دیکھ کر آرام سے کھڑکی بند کر کے اپنی کوٹری میں بے حس بن کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو آج بھلا کیا خاص بات ہے؟ جب سے اس نے یہ منظر دیکھا تھا، پیر جلی بلی کی طرح اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کمرے کے دوسرے کونے میں جاتی تو دوسرے پل پھر بے قراری سی کھڑکی سے آ جاتی۔ رہبر یزدانی، ہاں یہی تو وجہ ہے اس کی بے قراری اور اضطراب کی۔ اسے پہلے تو اس منظر نے کبھی بے چین نہیں کیا تھا، آج محض رہبر نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے جیسے اس کے دل کا چین سکون غارت ہو چلا تھا۔ ایک ایک پل جیسے اس کی تڑپ کو بڑھا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا اور ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس کی ناک سے ٹکرائی اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ رہبر میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، یہ انگوٹھی گواہ ہے۔ اس نے انگوٹھی کے ہیروں کو چھو کر خود سے کہا، ارے یہ تو امیر زادوں کا سٹائل ہوتا ہے، اس طرح کے تحائف دے کر لوور کلاس میں عشق کو محبت بگاڑنا اور شادی اپنے سٹیٹس کے مطابق کرنا۔ اگر وہ اتنی سی چیز کی وجہ سے اپنے جذبات گروی رکھنے لگیں تو محبت کی دنیا میں ان کی بے وفائیوں اور کج ادائیوں کے قصے درج نہ ہوتے۔ ہیروں سے پھوٹتی شعاعیں ہنس کر بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ دھوکہ کیوں کریں گے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تڑپ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور اپنی بصارتوں کی تمام توانائیاں یکجا کر کے رہبر کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی۔ اتنی دور سے اسے اس کی آنکھوں میں کوئی کھوٹ، کوئی ریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلو دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، ہیرو نے پھر اسے چھیڑا۔ اگر ایسا ہوا تو میں یہ انگوٹھی اتار کر ان کے منہ پر دے ماروں گی، وہ جواباً چڑ کر بولی۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گی، بھلا کر سکو گی؟ ہیرے انتہائی شرارتی تھے، اس کے جذبوں کی گہرائی ناپنا چاہ رہے تھے۔ محبت صرف انگوٹھیوں کی محتاج تو نہیں ہوتی، اگر میری انگلی سے اتر بھی گئی تو کیا دل سے محبت نکل جائے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ اس 18-19 سالہ زندگی میں پہلی بار تو محبت کی جن کو یہ ہر گھڑی ملا کرتی ہیں ان کو شاید اس کی قدر نہ ہو، لیکن میری تو تمام حیات کا سرمایہ ہے یہ چند گھونٹ محبت۔ اب رہبر مجھ سے منہ پھیر بھی لیں مگر میں واپس نہیں پلٹ سکتی۔ اس کی چند روزہ رفاقت نے پچھلی زندگی کے سارے عذاب گلاب کر دیے۔ اب رہبر کے سوا نہ کچھ سجائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، تو پھر میں کیسے پلٹ سکتی ہوں؟ رہبر اور سارا ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ رہبر نے سارا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ چند ہی لمحوں میں ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد نرگس آنٹی اور عاقب چچا بھی اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سارا منظر جیسے سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ وہ بے جان قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ نیم کے درخت سے ٹیک لگا کر وہ ٹکٹکی باندھے اس کرسی کو گھورنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے رہبر یزدانی بیٹھا ہنس رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے بے آواز گزر گئے، وہ گیٹ کھلنے کی آواز پر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کا سارا چہرہ اور قمیض کا گریبان بھیگا ہوا تھا۔ وہ اتنی دیر سے رو رہی تھی اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ رہبر نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اس کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرہ اور آنکھیں صاف کر لی۔ ہیلو فضا، یار تم کہاں ہو؟ میں کتنی دیر سے بور ہو رہا تھا، پھر سوچا تمہارے حجرے سے تمہیں نکال کر لاتا ہوں تو انکل اور آنٹی باہر آ کر بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بے تکلفی سے بولتے ہوئے قریب آ کر اس نے فضا کے ستے ہوئے چہرے اور روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔
میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بولا۔ اس کے لمس نے جیسے اس کے اندر کرنٹ دوڑا دیا۔ اس نے ذرا سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ اس کے سخت رویے سے خائف ہو کر بولا۔ نہیں، وہ تو مجھ سے ہوئی، اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب جو دیکھنے لگی ہوں۔ اس کی آواز اجنبی سی تھی۔ فضا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ذرا خفگی سے بولا۔ کیا تمہیں میرا یقین نہیں؟ میرا تو ایک ایک پل اب تمہاری ہمراہی کے خواب دیکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ میری زندگی میں اب تمہارے سوا کوئی نہیں آ سکتا، یقین کرو۔ وہ اس کے ذرا قریب ہو کر مدھم لہجے میں محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نظروں کی آنچ اسے پگھلانے لگی۔ تمہیں کوئی شک ہے کہ تمہارے سوا کوئی اور بھی ہے یا ہوگا؟ فضی، وہ دن میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ تمہارے جنون نے مجھے دیوانہ کر دیا، اور یہ دیوانگی اب تمہیں پائے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ جس کی کہو قسم کھانے کو تیار ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انداز، بے حد، یقین کرو۔ رہبر کا ہاتھ اب اس کے کندھے پر تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ تلے جیسے اس کا بدن نیچے ہی جھکنے لگا۔ تو پھر ابھی سارا، وہ آنکھیں جھپک کر بس اتنا ہی کہہ سکی۔ او فولش گرل، یار ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا، اسے اپنی کسی دوست کی طرف جانا تھا، بس اسے ڈراپ کرنے گیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ فضا، کیا تم مجھے ایسا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ کندھے پر دباؤ بڑھ گیا تھا، اس کا سانس رکنے لگا، اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے جیسی ساری دنیا چھپ گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ شکوک کیسے؟ تم نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہ رہبر کا تم سے وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ دیٹس گڈ، چلو اب کہیں چلتے ہیں، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، لمبی ڈرائیو پر چلتے ہیں، تم چینج کر لو، ہر وقت ماسیوں کے حلیے میں پھرتی رہتی ہو۔ فضا، میں تمہیں ہمیشہ فریش دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کھلے گلاب کی طرح۔ وہ ہنس کر ہلکے پھلکے موڈ میں بولا تو وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا خیال ہے چند ایک روز میں پاپا آئیں گے، ان کا رات کو فون آیا تھا، ابھی بات ہو رہی تھی، لائن ڈراپ ہو گئی۔ گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن اب واقعی بہت حسین ہو رہا ہے، ایمان خراب کر دینے کی حد تک۔ وہ اس کے سراپے کو نظروں میں اتارتے ہوئے شوخی سے بولا۔ اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہے تو مجھے واپس چھوڑیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اچھا بھی، اب میں تمہیں دینیات کا سبق تو پڑھانے سے رہا، ہمارے درمیان تو اسی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ فضا، اگر پاپا میرا پرپوزل تمہارے لیے دیں تو وہ عاقب انکل سے بات کریں گے۔ وہ ایک دم سے بولا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہے نا، انہی سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی خاموشی پر پھر بولا تو اس نے خفیف سا سر ہلا دیا۔ دعا کرو سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے، ظالم سماج ہمارے درمیان نہ آئے۔ اورنج جوس پیتے ہیں؟ بات کرتے کرتے ایک ڈرنک کارنر کے پاس اس نے گاڑی روک دی۔ وہ اسی طرح سب پروگرام فوراً ارینج کر لیتا تھا، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ لارنس چلتے ہیں، جوس پی کر اس نے نیا پروگرام بنا ڈالا۔ میں ایک بار کراچی جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے لے کر جائیں گے نا؟ وہ سرمئی ڈھلتی شام کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، مگر شادی کے بعد جائیں گے؟ نہیں پہلے، وہ زور سے سر ہلا کر بولی۔ کس سے پہلے؟ وہ شرارت سے اسے تکتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کی بات سمجھ کر گھسیا گئی۔ اچھا کوشش کروں گا، ویسے بھی شادی میں تمہاری سسٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے، تمہارے پاس ان کا ایڈریس ہے؟ نہیں، چلو میں عاقب انکل سے لے لوں گا۔ اس نے جیسے اس کا بہت سر کایا، گاڑی پارک کر کے وہ باغ کے اندر چلے گئے۔ خوبصورت شام باغ کے اندر اور بھی رومانٹک لگ رہی تھی۔ فضا، اس طرح ساتھ ساتھ چلنا کس قدر اچھا لگتا ہے نا؟ کچھ دیر خاموش چلنے کے بعد اس نے کہا، رہبر، یہ درخت کتنے عجیب ہے، پر اسرار سے، ہیبت ناک سے، جیسے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان اونچے اونچے دیو کامت درختوں کو کیا نام دے جو سڑک کے دونوں طرف بڑی شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ درختوں کے تنوں سے لگی اسماء الحسنہ کی تختیاں ان کی بڑائی کو جیسے اور بڑھا رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے شور مچا رہے تھے، اور درخت جیسے سارے شور و غل سے بے نیاز اپنے وجود میں مگن تھے۔ آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا؟ یہ بہت پرانے ہیں، ہے نا؟ وہ مسلسل نظریں جمائے سر اٹھا کر ان درختوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے عام درختوں سے بہت مختلف لگ رہے تھے۔ ہاں لگ تو یہی رہا ہے، باغ بھی تو قیام پاکستان سے پہلے کا ہے، ظاہر ہے ان درختوں کی عمریں بھی خاصی طویل ہوں گی۔ واقعی ان کی وجہ سے ماحول خاصا پر اسرار سا لگ رہا ہے۔ رہبر بھی ان درختوں کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ مجھے یہاں آنا بہت اچھا لگا ہے، جیسے ان درختوں سے میری پرانی شناسائی ہے، مگر یہ بہت چپ لگ رہے ہیں۔ اچھا چھوڑو یار، ہم کیا ان درختوں پر ریسرچ کرنے آئے ہیں؟ تم تو پیچھے پڑ گئے ہو ان بیچارے عمر رسیدہ بوڑھوں کے۔ ویسے بھی جسے ان کے بارے میں معلومات لینی ہو وہ ان کے ساتھ ٹکی
تختیوں سے مدد لے سکتا ہے جن پر ان کے نام وغیرہ لکھے ہیں۔ یہ باغ رومانس کرنے کے لیے سب سے بہترین اسپاٹ ہے لاہور میں، اور تم قصہ چار درویش کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ رہبر اس کی گفتگو سے اکتا کر بولا، مجھے تو جو محسوس ہوا وہ۔ اسے ایک دم سے کھانسی آنے لگی، وہ رک کر کھانسنے لگی۔ رہبر بھی رک گیا، اس کا حلق ایک دم سے خشک ہو گیا تھا، کانٹے چبھنے لگے تھے، پانی کی طلب میں کھانسی اور شدید ہو گئی۔ او ہو، تمہیں تو بہت کھانسی آ رہی ہے، چلو واپس چلتے ہیں، وہ فکر مندی سے بولا۔ پانی؟ وہ ذرا رک کر بولی، ساتھ ہی شدت کی کھانسی آتی کہ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ او ہو، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، پرسوں بھی تم اسی طرح کھانس رہی تھی، پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ کھاتی رہتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ لو ٹیشو سے آنکھیں صاف کر لو۔ پینٹ کی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ جوس کھٹا تھا نا، میرا گلا کل سے دکھ رہا ہے اس لیے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، گلے میں ابھی تک خراش پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھے۔ او یاد آیا، یہاں قریب ہی پاپا کے دوست ڈاکٹر نقوی ہیں، ان کے کلینک چلتے ہیں۔ ان کی گاڑی بائیں طرف موڑتے اس نے گاڑی بائیں طرف موڑتے ہوئے کہا، رہنے دے، اب تو ٹھیک ہے۔ وہ تھوک سے گلے کو تر کرتے ہوئے بولی، نہیں، ایسے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، مجھے تو تمہارے انکل پر حیرت ہے، انہیں تمہاری کچھ پرواہ ہی نہیں۔ خیر اب تم فکر نہ کرو، میں جو ہوں۔ وہ خود ہی بولا۔ کلینک باقی قریب ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ پیون کے بتانے پر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ السلام علیکم انکل۔ رہبر اندر داخل ہو کر ڈاکٹر کی نشست پر بیٹھے ادھیڑ عمر سوبر سے شخص سے بولا، کمرے میں اور کوئی نہیں تھا؟ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر نے کھڑے ہو کر اس کے مسافے کے لیے بڑے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، شاید وہ رہبر کو پہچان رہا تھا۔ ہاں، تم رہبر ہو نا، رہبر یزدانی، حبیب کے بیٹے، میں نے صحیح پہچانا؟ دوسرے لمحے ڈاکٹر صاحب چہک کر بولے، یس، آپ نے صحیح پہچانا انکل، اور پھر 3 سال پہلے تو ملے تھے ہم۔ اور سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ رہبر نے بیٹھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو؟ حبیب ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب خوش دلی سے بولے، جی سب ٹھیک ہے، یہ میری کزن ہے فضا، ان کا چیک اپ کروانا تھا۔ اس نے فضا کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ ہاں بھئی، ایک ڈاکٹر کی یاد صرف کسی مریض کا چیک اپ کروانے کے لیے ہی آ سکتی ہے۔ کب آئے تم پاکستان؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، تقریباً مہینہ ہو چلا ہے، چند ایک روز میں پاپا بھی آئیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پچھلے مہینے فون آیا تھا اس کا۔ ہاں تو بیٹا جی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پھر فضا کو دیکھ کر بولے، ادھر آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاس پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ گلا دکھ رہا ہے اور کھانسی بھی ہو رہی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں۔ انہوں نے ٹارچ اٹھائی، منہ کھولو۔ اس نے منہ کھول دیا۔ وہ ٹارچ کے ذریعے توجہ سے چیک کرنے لگے۔ ہاں۔ انہوں نے اسٹیتھوسکوپ اٹھا لیا اور اس کے سینے پر رکھ کر چیک کرنے لگے۔ پیچھے بیک کی طرف سے وہ مڑ گئی۔ زور سے سانس لیں۔ اس نے جیسے ہی زور سے سانس لیا، ایک دم سے پھر کھانسی شروع ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کھانسی کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اسے تو پھر کتنی دیر نہیں رکتی؟ رہبر تشویش سے بولا۔ ہاں بیٹا، یہ بوتل لے لو، اندر واش روم ہے، کھانسی کے بعد جو تھوک نکلے وہ اس میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ کھانسی سے بے حال ہو رہی تھی جب ڈاکٹر نے پلاسٹک کی ایک کھلے منہ والی شیشی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ شیشی لے کر واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر اسے زور سے کھانسی کا آخری جھٹکا سا لگا۔ اس نے شیشی میں تھوک دیا۔ سفید لعاب میں سرخی گھلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بس بیٹا، یہ شیشی ایسے ہی رہنے دو، تم باہر آ جاؤ، ڈاکٹر صاحب نے پیچھے سے آ کر اسے کہا اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ اس نے 2-4 گھونٹ پی کر گلاس انہیں واپس کر دیا اور باتھ روم میں پڑے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، یہ استعمال کریں، تقریباً 3 روز تک یہ میں کچھ ٹیسٹ کرواؤں گا۔ باہر میرا اسسٹنٹ ابھی تمہارا خون لے گا، پھر آ کر 3 دن کے بعد دوبارہ چیک اپ کرواؤ اور رپورٹس بھی لے جانا۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ دونوں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئے۔ خون دیتے وقت تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ اس نے کلائی کی ابھری ہوئی رگ کو دیکھا جہاں سے ابھی خون لیا گیا تھا۔ پھر رو کیوں رہی تھی؟ تکلیف کی وجہ سے، وہ ہنس دیا۔ یہ پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں، پرسوں دوبارہ آ کر چیک اپ کروا لیں گے، ابھی راستے سے یہ میڈیسن لیتے، اب تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ 2 من کا سر ہلا دیتی اور چھٹانک بھر کی زبان نہیں ہلا سکتی؟ وہ اس کے سر ہلانے پر بولا تو وہ مسکرا دی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔